نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ کی طرح عطائے رمضان۔ ناظرین کرام، رحمت کا عشرہ ہم سے رخصت ہو چکا اور مغفرت کے عشرے میں ہم نے قدم رکھ دیا، اور اس مغفرت کے عشرے میں تو ہم موجود ہیں ناظرین کرام، لیکن آج میں جو آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں اور جو میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، اس کو بڑے دھیان سے اور کان لگا کے سننے کی ضرورت نہیں ہے ناظرین کرام، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم عشرہ مغفرت میں ہیں۔ ذرا ایک لمحے کو تصور کیجئے کہ دو جہانوں کے سردار نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک کی ان متبرک گھڑیوں میں بھی محروم رہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ایسے وہ 3 بدبخت کون ہیں جو رمضان المبارک جیسے متبرک مہینے کے اندر بھی محروم اور راندہ درگاہ ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ تو ذرا ایک لمحے کے لیے ذرا دل پہ جھانک کے دیکھیں، جو ماں باپ سے آج ناراض ہو کر لڑ کے آج جو زندگیاں گزار رہے ہیں، خدا کی قسم وہ اپنے آپ سے سوال کریں تو ان کو جواب یہی ملے گا جو اندر ایک مفتی اللہ نے بٹھایا ہوا ہے۔ جواب یہی ملے گا کہ زندگی میں نہ چین ہے نہ راحت ہے، بھلے 4 پیسے آ بھی گئے ہوں ادھر ادھر سے، لیکن نہ راحت ہوگی نہ چین ہوگی، کیونکہ یہ 2 جہانوں کے سردار فرما رہے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دوسرا وہ شخص جو تقدیر کو جھٹلاتا ہے۔ ناظرین کرام، تقدیر کو جھٹلانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ جو آج کل جمعہ بازار کھلے ہوئے مختلف چینلز پر کہ جناب کل یوں ہوگا اور پرسوں یوں ہوگا اور ستاروں نے یوں کہہ دیا اور اٹھاروں نے یوں اٹھا لیا اور یوں بٹھا دیا اور اب ایسے کر لو اور اب ویسے کر لو، یہ جتنے علم نجوم کے ماہرین بنے ہوئے ہیں یہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جو نجومی کے پاس گیا، اس سے سوالات کیے اور پھر اس کی تصدیق کی، آپ نے فرمایا 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہے۔ اب آپ ذرا تصور کر لیجئے، اپنے دل پہ ہاتھ لگا کے سوچ لیجئے کہ ہم کس قسم کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ اور وہ میڈیا ہاؤسز جو اس طرح کے پروگراموں کو بڑے کر و فر کے ساتھ پیش کر کے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بڑا تیر مار لیا، اور وہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں جو ان کو اشتہار دے دے کر ان کو پرموٹ کر رہی ہوتی ہیں، سارے کے سارے کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، ان کے لیے 2 جہانوں کے سردار جو رحمت للعالمین ہیں، وہ فرما رہے ہیں ان پر اللہ کی اور رسول اللہ کی لعنت ہے، اور 40 دن تک ان کی کوئی نماز قبول نہیں ہے۔ اور ناظرین کرام، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی میں ہمیں رمضان ایک مرتبہ پھر مل چکا ہے، لیکن ہماری غفلت ٹوٹ کے نہیں دے رہی، ہم اس غفلت سے نکل کے نہیں دے رہے، اور ان لمحات کو ہم جتنی بے دردی کے ساتھ ضائع کر رہے ہیں ناظرین کرام، اس سے کلیجہ ہل جاتا ہے جب میں دیکھتا ہوں مختلف چینلز پر، میڈیا ہاؤسز میں جس انداز سے رمضان المبارک کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے ناظرین کرام، وہ انسان کا دل دماغ ہلا دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں ہمیں بشارتیں دی جا رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان گھڑیوں میں مومن کا اور مسلمان کا ثواب بڑھا دیتے ہیں، وہاں یہ وعید بھی ہے کہ جو ان گھڑیوں کے اندر پامالی کرتا ہے، رمضان کا تقدس پامال کرتا ہے، رمضان کی گھڑیوں کو ضائع کرتا ہے، اس کے لیے وعید بھی اتنی بڑی ہے۔ تو بنیادی جو ہماری اس ٹرانسمیشن سے آپ کو پیغام پہنچ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں لرزنے کی ضرورت ہے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے، ہمیں تڑپنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں ناظرین کرام، ایک دن میں 3,17,900 کا فگر اب سے کچھ دیر پہلے ایک انٹرنیشنل نشریاتی ادارے نے شیئر کیا ہے، میں وہ ان کی نشریات سن رہا تھا تو مجھے تھوڑے دن پہلے کے وہ مناظر یاد آ رہے تھے جب وہ چھریاں، لاٹھیاں اور ڈنڈے لے کر مسلمانوں پر چڑھ دوڑے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کی پکار کوئی سننے والا تھا ہی نہیں، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں پکار پکار کر کہتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ جس بستی پر ظالم مسلط ہو جائیں تو تم ان کے لیے کیوں نہیں نکلتے، ان کی دادرسی کیوں نہیں کرتے؟ پھر اللہ تو کہتا ہے نا کہ اگر تم نہیں نکلو گے، اللہ پھر تم سے بہتر قوم کو لا کے اپنا کام تو چلوا لے گا۔ اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، یہ تو ہم ضرورت مند ہیں، ہم محتاج ہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ پروردگار ہے۔ ایک ذرا سی ہوا چلیے، آپ ذرا ان لوگوں کو دیکھیے کہ اب سوشل میڈیا پہ بھرمار ایسی ویڈیوز کی جس میں وہ ہندو بنیے منتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی آپ کا رمضان کا مہینہ آیا ہوا ہے، مسلمانوں ذرا اس وائرس سے بچنے کی دعا تو کرا دو۔ تو کل جب آپ مسلمانوں کو گائے کے ذبح ہونے پر ان کو ذبح کر رہے تھے اور ان کے ٹکڑے کر رہے تھے، اور کشمیر کی مقبوضہ وادی میں جو درندگی اور بربریت کے بدترین مظالم تم نے کیے ہیں، جس میں ہلاکو خان اور چنگیز خان شرما جائے، اب
یہ جو منظر اور یہ مناظر جو اس وقت انٹرنیشنل نشریاتی ادارے دکھا رہے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظام، ایک قدرت ہے. یہ کہیں بھی آپ زمین پہ ظلم بوئیں گے اللہ کا نظام حرکت میں آئے گا، لیکن وہ اپنے وقت پر آتا ہے. اس سے پہلے انسانوں کو، ہم لوگوں کو اللہ پاک موقع دیتے ہیں کہ نکل کے ان کی مدد کر کے اللہ کی رحمت کو پکڑ لو، ورنہ ظاہراً اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے. اللہ کے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں یہ تک بتایا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلا انسان جو روئے زمین پر پیدا ہوا ہے، اس سے لے کر آخری انسان جو پیدا ہوں گے، سب کے سب اکٹھے ہو جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں لگ جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات و جلال میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے. اور سارے کے سارے یہ انسان مطیع اور فرما بردار ہو جائیں اور ہر وقت سجدے میں ہی گرے رہیں تو اس وحدہ لا شریک کے جاہ و جلال میں ذرا بر اضافہ نہیں کر سکتے. اللہ بے نیاز ہے ناظرین کرام، وہ تو مہربان ہے، کریم ہے، وحدہ لا شریک ہے. وہ تو ہم پہ فضل پہ فضل پہ فضل کیے جا رہا ہے کہ ہم اپنی حالت پہ رحم کھائیں اور اپنے حالت پر رحم کھا کر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے کی طرف آئیں. اور یہ سارے معاملات ہیں ناظرین کرام. اس وقت ایک یہ ہماری ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز، ابھی ہم کچھ دیر میں آپ کی طرف آ رہے ہیں. اس وقت ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے عطائے رمضان ود راؤ ناصر علی جان.